والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. حدیث کی معنوی روایت اور اعتراض. معنوی روایت یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو بیان نہیں کیے مگر اس کا معنی و مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم احادیث کی نسبت ذرا سامنے رکھ لیں کہ 20% لفظی جو آپ نے لفظ بولے وہ احادیث ہیں، 70% صحابہ کرام کی اپنی آبزرویشن ہے اور پھر انہوں نے اپنے لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے، اور پھر باقی جو ہے وہ تقریری احادیث ہیں جس کو آپ نے برقرار رکھا ہے. اور برقرار رکھنے میں بھی بس اتنا ہے کہ آپ کا سوال تھا، دوسرے کا جواب تھا، آپ خاموش ہو گئے بس، ورنہ آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اس میں بھی کوئی لفظی بحث نہیں ہے. لفظی بحث زیادہ سے زیادہ آتی ہے ان 20% احادیث میں جو آپ کے لفظی تھے کہ یہ لفظ جو ہیں کیا پورے ادا کیے گئے یا اس میں مفہوم بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عمل کے لفظ نہیں ہوتے. تو صحابہ کرام اپنے آپ کے عمل کو خود دیکھتے ہیں اور پھر اپنے لفظوں سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس میں اگر دیکھنے والے 20-25 لوگ ہیں یا 2-4 بھی ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے لفظ سے اس کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو اختلاف ایک نیچرل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس ارشاد کے جو پرٹیکولر لفظ تھے ان لفظوں میں اگر کہیں معنی کو پیش کیا گیا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، اس طرح حدیث محفوظ نہیں ہے. سمجھ آ گئی سوال کی، اعتراض کی؟ تو اب دیکھیے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ذخیرہ حدیث میں فعلی اور تقریری احادیث تقریباً 75% ہیں جو بالاتفاق معنوی ہیں. قولی احادیث جو ذخیرہ حدیث میں 20% ہیں، ان کی روایت میں پیدا شدہ لفظی اختلاف اتنا زیادہ نہیں جس طرح اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. ہم یہ بات زور دے کر کہیں گے کہ روایت بالمعنی میں اختلاف کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری تقسیم کو ضرور پیش نظر رکھا جائے. علم حدیث کا طالب علم اس کے متعدد اسباب سے واقف ہونے کے بعد محدثین کرام کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اسباب درج ذیل تھے. اس دور کی کتابت و تحریر بغیر نقطوں اور اعراب کے تھی، جسے پڑھنے یا سمجھنے میں کوئی اندازہ یا قیاس نہیں چل سکتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اگر بالفرض لکھا ہوا نصر من اللہ، اب نون کا نقطہ نہ ہو تو کوئی اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے بصر من اللہ، تو کوئی اس کو کہتا ہے نصر من اللہ. تو نصر، بصر، نضر، نضر، نضر اللہ جیسے ہے. بالکل وہ جو لفظ ہے اس کو اگر بنا کے دیکھیں تو اس کی بناوٹ تو ایک جیسی ہے نا بغیر نقطوں کے. نضر اور بصر اور نصر اور نصر، بصر، یہ سب ایک ہی ہے نا. جو اس کی فزیک، اگر آپ اس لفظ کی بناوٹ کو دیکھیں تو اس میں تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ سب کی ساخت ایک جیسی ہے. اب پڑھنے کے لیے مشکل ہے، اب پڑھنے کے لیے وہاں اندازہ اور قیاس نہیں چلے گا، وہی لفظ پڑھنا پڑے گا. کیا اس اندازے کو یا قیاس کو صحابہ کرام نے اپنایا؟ ایک سوال ہے. نہیں اپنایا انہوں نے جو تحریر لکھی ہے 10 سال کے بعد بھی انہوں کو وہ تحریر پڑھنا پڑی تو انہوں نے ویسے ہی پڑھی ہے. یہ کمال ہے ان کا، باوجود اس کے کہ امی تھے مگر حافظہ ان کا ساتھ دے رہا تھا. اس کا استاد سے سننا اور پھر اسے یاد رکھنا ہر طالب حدیث کے لیے بہت ضروری تھا. اس لیے طالب علم کے لیے اہم بات یہ تھی کہ وہ شیخ سے حدیث کا سماع خود کرے، یعنی خود سنے شیخ سے. جس طالب علم نے سماع کے بعد سنی ہوئی شنیدہ احادیث کا مطلب سنی ہوئی احادیث کو درست پڑھا، شاذ ہی یعنی نادر ہی اس سے غلطی ہوئی. یعنی اس نے سنا اور پھر لکھا، خود سنا ہے پھر لکھا ہے.
اب جب لکھے ہوئے کو وہ 10 سال کے بعد بھی پڑھتا ہے نا تو اس سے بہت کم غلطیاں ہوئی ہیں کہ یہ لفظ مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ نصر من اللہ ہے یا بصر من اللہ ہے یا نضرہ کا لفظ ہے، کیا ہے. اس سے بہت نہ ہونے کے برابر غلطی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام تو اس سے بالکل ہی اوپر رہا ہے. اس کا سماع شیخ سے درست ثابت ہوا. اس طرح اس نے لفظ کو جب صحیح پڑھ لیا جو لکھا ہوا تھا اور 10 سال کے بعد پڑھا تو اس کا سماع یعنی اس کا سننا، شیخ سے اس نے سنا کہ نہیں، صحیح سنا کہ غلط سنا، تو یہ ثابت ہوگا جب اس نے صحیح پڑھا ہے تو ثابت ہوگا کہ اس کا سننا بالکل درست تھا. اور پھر اس بنیاد پہ اس کو اتھینٹک قرار دیا گیا، جس کے درجات بھی مقرر کیے گئے. یہ اتھینٹک ہے، یہ موسٹ اتھینٹک ہے. ثقتن ثقتن، 2 دفعہ، 1 دفعہ کہہ دیا ثقتن، پھر کسی کے بارے میں کسی نے کہا ثقتن ثقتن زور دے کے، یہ اوپر والا درجہ ہے. پھر اس کے بعد کسی نے کہا اوثق الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اتھینٹک انسان ہے، تو یہ بہت بڑا درجہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ درجات بھی مقرر ہو گئے. لیکن جس نے بعد السماع اپنے حفظ یا اپنی تحریر کو پڑھتے وقت غلطی کی اور بار بار کی، تو اس کے بارے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کا سماع کمزور ہے اور اس کی روایت شاذ ہے. شاذ ہے. شاذ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خود کمزور ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مور اتھینٹک لوگ ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں یا ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کی روایت کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی. صرف اس روایت میں، بس اتنا کہنا، اسی روایت میں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں ہاں، اور یہ 2 کہہ رہے ہیں جو اس سے زیادہ اتھینٹک ہیں، یہ اس کے شیخ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا. اب ان کی بات سنیں گے اور کہیں گے کہ اس کا حافظہ یا تو کمزور ہو گیا یا اس کا سماع کمزور تھا. ٹھیک ہے نا؟ صرف اسی روایت میں. رہی اور روایات، اگر ان میں وہ بالکل ٹھیک ہے تو وہ ثقہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے ایک اصول یہی پتہ چلتا ہے کہ علماء سے بعض اوقات کمزوریاں ہو جاتی ہیں. ان کا حافظہ کمزور ہو یا ان کا فتویٰ غلط ہو تو یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدھ فتوے کی بنیاد پہ محدثین کرام جو ہے نا، جس طرح ایک ثقہ آدمی کی ایک معمولی سی سماع کی غلطی سے صرف اسی روایت کو کمزور قرار دیتے ہیں، اور اس کی جو دوسری روایات اگر ٹھیک ہیں تو اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں. تو بہنی اسی طرح لائف میں بھی اگر کسی بندے سے 99% باتیں صحیح ہوئی ہیں یا 90% صحیح ہوئی ہیں اور 10% میں اگر غلطی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10% کو اچھال کے ہم کہیں یہ بڑا برا آدمی ہے، بلکہ اس کی 90% باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو ویلیو دینی چاہیے، اور اس میں اس کو صحیح کہنا چاہیے، اور جو اس نے کی ہے غلطی اس میں کہہ دے بندہ بھائی اس میں ذرا تھوڑا سا ویک ہے، بس کافی ہے. اور ویکنس ہر انسان میں ہوتی ہے. یہ زندگی کا اصول بھی اس سے ملتا ہے. اور پہلے راوی کی نسبت اسے ضعیف بھی قرار دیا گیا. ٹھیک ہے؟ اپنی تحریر کو بعد میں پڑھتے وقت جو غلطی ہوئی وہ 2 قسم کی تھی. ایک تو اپنا لکھا ہوا جب پڑھتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کیا لکھ دیا، اور دوسرا یہ کہ لکھا کیا ہے، اس کا کوئی سیکوینس ہی نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. اور اس حال کو دیکھیے جو محدثین کا تھا یا پہلے دور کے لوگوں کا تھا. جب وہ تحریر لکھتے تھے تو اس تحریر میں نہ زبر تھی، نہ زیر، نہ پیش، نہ نقطے. پھر بھی ان کے لیے پڑھنا، صحیح پڑھنا لازمی تھا. اگر معمولی سی غلطی ہوتی ہے تو اس کو اس حدیث کی روایت میں ویک قرار دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. یعنی ہم خود اپنی تحریروں کو پڑھیں تو ہمیں بھی سمجھنا ہے ہم نے کیا لکھا ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو کہ یا تو اس نے اعراب بدل دیا پڑھنے والے نے، جیسے اقیل تھا اس کو عقیل پڑھ لیا، بس صرف زبر اور پیش کی تبدیلی سے. ٹھیک ہے نا؟ اسے تحریف کہتے ہیں. یا پھر اس نے حروف کو بدل دیا، جیسے حبان تھا اس کو اس نے حیان پڑھ لیا، با کو یا بنا دیا، حرف بدل گیا نا. تو اسے تصحیف کہتے ہیں.
صحافت اسی سے ہے. ٹھیک ہے. تو محدثین نے ایسی معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کیا، اس کے نام رکھ دیے، یہ تحریف ہے، یہ تصحیف ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تصحیفات المحدثین، کہ محدثین کی تصحیفات، کہاں کہاں انہوں نے یا کو با پڑھا ہے اور با کو نون پڑھا ہے. اگر کوئی پرانی صحیح بخاری کی کتاب اٹھائیں نا، صحیح مسلم کی پرانی کتابیں اگر آپ اٹھائیں جو بڑے بڑے سائز کی چھپی ہوئی ہیں، دیکھیں آپ نے 2 والیوم میں بڑے سائز کی چھپی ہوئی ہیں، میں نے وہی کتاب اپنے استادوں سے پڑھی تھی. تو اس کتاب کو اگر آپ اٹھائیں تو کوئی لفظ ہوگا نا، لفظ، اس کے اوپر ہلکی سی لکیر اور ایک نقطہ ہوگا، اور مارجن میں نا، سائٹ پہ مارجن میں اس نقطے کے اوپر وضاحت لکھی ہوتی ہے کہ فلاں کی روایت میں یہ نون کے ساتھ ہے اور فلاں کی روایت میں یہ حرف با کے ساتھ ہے. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں جو اکٹھی کی گئی ہیں. تو یہ پڑھیں انسان اسی لفظ میں، اسی پیج پہ اگر ڈوب جائے نا تو اس کو سارا دن لگ جائے. بڑی علمی چیزیں بھی ہیں کہ کتنی کوششیں کی گئی ہیں. تو محدثین نے ایسی معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کیا اور اس کی نشاندہی کی، ایسے راویوں کے درجات بتائے. یہی وجہ ہے کہ موطا یا صحیحین وغیرہ کی کتب کے متعدد نسخوں میں اس نسخے کو، نسخے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو اس دور کے مینوسکرپٹ تھے جو امام بخاری نے خود بھی لکھا اور پھر ان کے شاگردوں نے ان سے سن کے لکھے. اب یہ شاگرد تھے، سننے والے بے شمار تھے، ان میں چلے مان لیں ہم 10 تھے. تو امام بخاری کا نسخہ بھی ہے اور ان کا بھی ہے، اور امام بخاری کا جو نسخہ ہے انہوں نے سارا اس سے ملا کے بھی اس کو دیکھا اور کچھ ملا نہ سکے. اب ہوتا یوں ہے کہ کوئی شاگرد پہلے لیسن میں یہ بیٹھا ہے، کوئی 10 لیسنز کے بعد آیا ہے، اس نے وہیں سے لکھنا شروع کر دیا. کوئی شروع سے آیا، درمیان میں 1-2 روز کے لیے غائب رہا، پھر اس سے وہ چیزیں چھوٹ گئیں، اس نے پھر کاپی کی. تو اس طرح کے سسٹم کو آپ ذرا تھوڑا سا، جیسے ہماری کلاس میں ہوتا ہے، ہم خود کرتے ہیں، انہی تمام باریک باریک چیزوں کو انہوں نے نوٹ کیا ہے. اور نوٹ کرنے کے بعد بہت سے نسخوں کو جب اکٹھا کیا تو وہ نسخہ صحیح ترین نسخہ کہا گیا جو براہ راست مؤلف سے سن کر لکھا گیا، اور بعد میں اس کی تصحیح مؤلف کے نسخے سے بھی کر دی گئی. ٹھیک ہے. مثلا میں نے یہ کتاب لکھی، میں پڑھا رہا ہوں، آپ لکھتی جا رہی ہیں. جب کتاب مکمل ہو گئی تو آپ میں سے کسی نے میری کتاب لے کے اپنی کتاب کو اس کے ساتھ کولیٹ کیا کہ میں دیکھ لوں کہ میری کتاب اس کتاب کے مطابق ہے بھی صحیح کہ نہیں، کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو وہ سارا مقابلہ کیا جاتا تھا. تو جس شاگرد نے استاد کے نسخے کے ساتھ اپنی لکھی ہوئی کتاب کا مقابلہ کیا اور اس کی تصحیح کر ڈالی، اس کو کہا گیا کہ یہ صحیح ترین روایت ہے. اور پھر اس کی تصحیح مؤلف کے نسخے سے بھی کی گئی اور مؤلف کی اجازت تصحیح و روایت بھی اس پر ثبت کی گئی. یعنی مؤلف کی اجازت بھی ہوتی تھی کہ اجزت ان یروی عنی، میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ کتاب اب مجھ سے روایت کر سکتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے قد سمع منی، کہ اس شاگرد نے مجھ سے پوری کتاب سنی ہے اور میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ روایت کر دے. کبھی یہ بھی لکھتا ہے کہ اس نے یہ کتاب مجھ سے سنی، پھر اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد میرے اصل نسخے سے اس کو مقابلہ کر کے بھی دیکھا، اور پھر جب تصحیح ہو گئی تو میں نے اس کو پڑھا ہے اور میں کہتا ہوں یہ صحیح نسخہ ہے، اس کو یہ آگے روایت کر سکتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے نا جو سرٹیفکیٹ، ان کو کہا جاتا تھا سرٹیفکیٹس. تو مؤلف کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ جب سامنے آتا اور اس کو پڑھتے تو جس میں یہ ساری باتیں مشترکہ ہوتی، اکٹھی ہوتی، اس کو وہ صحیح ترین نسخہ بنا کے آگے روایت کرتے تھے اور پھیلاتے تھے. مگر جو نسخے فرق رکھتے تھے انہیں باقاعدہ شروحات میں یا اصل کتاب کے حاشیے میں واضح کر دیا گیا. یہ جس کا اشارہ میں نے ابھی کیا، پرانی کتاب میں آپ لینا تو اس کے حاشیے میں یہ پتہ چل جاتا ہے.
یا لوگوں نے جنہوں نے شرح لکھی ہے، فتح الباری کو کبھی آپ اس نظر سے پڑھیں. آپ وہ لکھتے ہیں فی روایت الکشمیہنی ہاکذا وفی روایت کریمہ المروزیہ ہاکذا وفی روایت ابی ذر ہاکذا. تو جن کے پاس نسخے تھے ان نسخوں کے مقابلہ بھی وہ کرتے جاتے ہیں شرح میں، اور بتاتے ہیں یہ لفظ فلاں کی روایت میں یوں ہے اور فلاں کی روایت میں یوں ہے اور فلاں کی روایت میں یوں ہے. مگر میں نے وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ جو صحیح ترین اور اتقن مور اتھینٹک روایت تھی اس روایت کو میں نے اپنی کتاب کی بنیاد بنایا ہے. تو وہ بنیاد بنا کے باقی جو روایات تھیں ان کو لے کے اس کا وہ مقابلہ کرتے جاتے ہیں اور شرح میں بیان کرتے جاتے ہیں. بڑے علمی کام ہے، بہت گہرے علمی کام ہے. لگتا ہے ایسے ہی یہ وقت کا ضیاع ہے، لیکن بہت بڑی خدمت ہے. محدثین خود اس باب میں مختلف رائے ہوئے کہ آیا ایسی صورت میں لفظی روایت ضروری ہے یا بالمعنی بھی انہیں روایت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مختلف آراء ہیں محدثین کرام کی. اس اختلاف کے ذکر سے قبل یہ چند امور ذہن میں رہیں. جن الفاظ حدیث کا تعلق عبادات سے ہے یا اصولی احکام سے، ان کی روایت باللفظ پر محدثین کا اختلاف ہے، نہ کہ فعلی یا تقریری احادیث پر. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، فعلی اور تقریری احادیث پر نہیں ہے. اختلاف اگر لفظی ہے یا اس کا معنی کسی نے بیان کیا ہے تو اس پر محدثین مختلف ہوئے ہیں کہ یہ لفظ کیا ٹھیک بولا ہے اس نے، یا اس کا معنی جو کہا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، اور یہ الفاظ حدیث کون کس باب سے تعلق رکھتے ہیں؟ عبادات سے یا اصولی احکام سے. بس جہاں بات ہے اس کی مسجد غزوات کی بات ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں ان میں احکام تو ہیں، مگر جہاں ایک سٹوری پوری بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول یوں چلے، اس تاریخ کو چلے، اور پھر میدان جنگ میں آئے تو یہاں آپ کے ساتھ یہ صحابہ تھے، یہ لوگ تھے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس میں اگر کوئی نام تھوڑے سے بدل جائیں، لیکن سب اس پر اتفاق کر رہے ہوں کہ ہاں بھئی آپ اس تاریخ کو چلے اور اس میدان میں آئے، یہاں مقرر کر رہے تھے صحابہ کرام کو. کافی ہے. پھر احادیث لکھی بھی گئیں اور حفظ بھی ہوئیں. انہیں دونوں طریقوں سے روایت بھی کیا گیا، حفظ سے بھی اور لکھے ہوئے طریقے سے بھی، کیونکہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی موافقت کر رہے تھے. حافظہ لکھے ہوئے کا اور لکھا ہوا حافظے کا ساتھ دے رہا تھا. کتب حدیث شاہد ہیں کہ یہ الفاظ انتہائی محفوظ ذرائع سے محدثین نے جمع کیے، اور اگر کہیں فرق نظر آیا تو اوثق کی روایت کو ترجیح دی اور دوسرے راوی کو شاذ قرار دیا. یہ معیار انہوں نے قائم کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اوثق کا مطلب سب سے زیادہ ثقہ جو تھا اس کی روایت کو کہا کہ اس کے الفاظ زیادہ صحیح ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں کم علم کم چھوٹا محدث تھا، یعنی ثقہ تھا لیکن اوثق نہیں تھا، تو اوثق کی روایت کو باوجود ثقہ ہونے کے، یعنی دوسرا جو ثقہ ہے اس کی روایت کو اوثق کی روایت پر ترجیح نہیں دی گئی، بلکہ اوثق کی روایت کو ترجیح دی گئی. یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا، بلکہ احادیث رسول کا معاملہ تھا، جس میں جو کہا گیا وہی کچھ آگے منتقل ہوا. بس یعنی یہ نہیں تھا کہ تم جاؤ خالہ سے کہو امی یہ کہتی ہے اور پھر اس کو لکھ لیا جائے، اور پھر خالہ کے الفاظ سنے جائیں تو وہ لکھ لیے جائیں. تو یہ سب کچھ جو ہے تبدیلی ہو جاتی، کوئی بچوں والی باتیں نہیں، حدیث رسول کا معاملہ ہے. ثقاحت اور اتقان سے بھرے ہوئے، معمور کا مطلب آباد یہ حضرات بخوبی واقف تھے کہ اپنی طرف سے کچھ کہنا ہے، نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دینی ہے، کیونکہ معمولی سی غفلت یا لاپرواہی الہی منصوبے کو خراب کر سکتی ہے. اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ رسول کی بات کو بھی ہم نے بیان کروانا ہے. ثم ان علینا بیانہ. آپ قرآن لے لیجئے، اس کا بیان کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور بیان کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام تو تسلیم کی احادیث ہیں. تو اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تھا، اس منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا. تو اس لیے معمولی چیزوں پر بھی بڑا دھیان دیا گیا. انہیں آپ کی اس دعا سے بھی فیض یاب ہونا تھا. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها. یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دیکھی یا سنی شے یاد کرنے کی عادت تھی،
وہ امی تھے. پھر اس وجہ سے آپ نے خطبہ حجت الوداع جو دیا، کیا اس وقت صحابہ رسول قلم کاغذ لے کر کھڑے تھے؟ ابو شاہ یمنی، یہ ایک یمن کے نوجوان تھے، وہ اس خطبے کے وقت موجود تھے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ خطبہ لکھوا دیجیے. تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو میرا خطبہ لکھ دو. یہ ٹرسٹ ہے نبی علیہ السلام کا اپنے صحابہ کرام پر کہ جو وہ سنتے ہیں اچھی طرح سنتے ہیں، اور ان کا حافظہ اتنا تیز ہے کہ جو میں نے کہا ہے اس کو سیکوینس میں یاد بھی رکھتے ہیں. اس لیے تو آپ نے کہا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو میرا خطبہ لکھ دو. اور صحابہ کرام نے لکھ کے دے دیا اس کو. ٹھیک ہے. جب کاغذ اور قلم کا زمانہ آیا تو حفظ کم ہوتا گیا، ہے نا. اور ہم کہہ سکتے ہیں جب اس کا زمانہ آیا تو حفظ اور بھی کم ہو گیا. ہاں؟ آپ کو اپنا فون نمبر یاد ہے؟ نہیں یاد. یہ ہمارے حافظے کا حال ہو گیا. یہ ثبوت ہے. اور تحریر پر زیادہ توجہ دی جانے لگی، مگر حفاظ موجود رہے، حفاظ حدیث. ہمارے دور میں بھی بازار میں لگے سائن بورڈز کی تحریریں اور ان کی ترتیب کو یاد رکھنے والے کئی نوجوان موجود ہیں. ان کا گھر بازار میں ہو یا ہاسٹل وہاں ہو، نکلیں تو بازار ہی آگے ہو، چلتے جائیں وہ ہوٹل آخر میں جہاں انہوں نے کھانا کھانا ہے، تو جاتے ہوئے ادھر کے سائن بورڈ ادھر کے وہ پڑھتے جاتے ہیں. وہاں پہنچے تو دوست کو کہا میں واپس آ رہا ہوں تو میں نظریں نیچے کروں گا، میں دکانوں کے بورڈ پڑھتا جاؤں گا، تم سنتے جاؤ. تو وہ سن لیتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں جو سائن بورڈ پہ جو ریٹس آتے ہیں کہ فلاں کے یہ ریٹ ہیں، فلاں کے یہ ہیں، اور ہر گھنٹے 15 منٹ کے بعد وہ بدلتے رہتے ہیں. اس کے بھی ماہر لوگ یاد رکھنے والے موجود ہوتے ہیں وہاں. وہ بتاتے ہیں 12:15 پہ اس کا ریٹ یہ تھا، اور 1 بجے اس کا ریٹ یہ ہوا، اور اب 5 بجے یہ ہے. وہ ایک شے نہیں، بے شمار سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ عام انسان اگر یہ کر سکتا ہے اور اس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، تو صحابہ رسول جو امی تھے جن کا کام یہی تھا کہ سنیں اس کو یاد کریں، تو ہم ان پہ کیوں نہیں اعتماد کر سکتے؟ ان بورڈز پر مختلف نام اور مختلف کام درج ہوتے ہیں. ان تمام کو یاد کر کے ترتیب وار پڑھنا اگر آج کے ہنگامہ خیز زمانہ میں ممکن ہے تو زمانہ سابق میں ہنگامہ خیزی کے بغیر اسانید و احادیث کا یاد کرنا بھی ممکن تھا. وہاں تو کوئی ہنگامے اتنے نہیں تھے، پرسکون ماحول تھا. یعنی ہمیں یاد ہے، یعنی وہی میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں یہی کوئی ایم اے کے بعد میں یہاں آیا ملتان سے گوجرانوالہ پڑھنے کے لیے. تو یقین مانے لاہور سے جب چلتے تھے تو گوجرانوالہ تک سناٹا ہوتا تھا. سناٹا. دن کو کوئی گاڑی نظر نہیں آتی تھی، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. اب اسلام آباد سے لاہور تک چلے جائیں، کوئی جگہ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گی جہاں انسان ہی انسان ہے. تو یہ ہنگامے خیزی کا دور ہے، وہ وقت بڑا سکون کا دور تھا. اور پھر پچھلے دور میں چلے جائیں صحابہ کرام کے یا محدثین کے، اس وقت بھی انسانوں کا کوئی اتنا بڑا جم غفیر نہیں تھا جتنا اب ہے. لیکن اس دور میں اس دور میں اگر بندہ یاد کر سکتا ہے تو اس دور میں بھی یاد کر سکتا ہے. قابل ستائش ہیں محدثین جنہوں نے ان ایروں غیروں کا بھانڈا پھوڑا، جو ادھر سے بھی آیا ادھر سے بھی آیا، میں بھی حدیث میں کچھ حصہ ڈال دوں، جبکہ ان کا یہ فیلڈ ہی نہیں تھا. ورنہ کون تھا جو اس کار خیر کو بجا لاتا اور اہل دین کو اس کی روایت کے بارے میں معلومات دیتا. تو یہ بہرحال ابتدا ہے کہ اس طرح محدثین کرام نے کچھ تھوڑی سی ابتدا میں شرطیں لگا دیں اور اپنے آپ کو اہل بنایا اس کا، اور کتابت پر توجہ دی، اپنی یادداشت پہ توجہ دی، اور ان تمام چیزوں کو لے کے وہ چلے. تو یہ تنقید کرنے سے پہلے کہ مانوی روایت جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ اسباب ہیں تھوڑے سے، کل انشاءاللہ مزید بھی ہم پڑھیں گے. تو ان تمام کو اگر ہم دیکھ لیں تو پھر یہ اعتراض بالکل بودے سے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ محض
محض وقتی جوش میں آ کر یا وقتی جو علم ہے اس کے تحت ماتحت یہ اپنے کمنٹس تو دے دیتے ہیں، مگر پچھلی جو حقیقتیں ہیں پرانے دور کی، ان سے یہ لوگ ناواقف ہیں۔ مانوی روایت کا انکار کرتے کرتے لوگ لفظی روایت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک نیچر ہے کہ جو یہ کہے گا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ ہم تک صحیح پہنچی یا اس میں چینج آ گیا، یا جو آپ نے الفاظ فرمائے تھے یا جو عمل کیا تھا وہ واقعی ہم تک ویسا ہی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تو وہ معنی کو دیکھ کے نا، جب دیکھتے ہیں کہ ایک نے یہ معنی بتایا دوسرے نے یہ بتایا ہے، تو اس کا انکار کے بعد ان کو جرت ہو جاتی ہے کہ وہ لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ہم نہیں مانتے۔ تو لیکن آج کل سیاستدانوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی قرآن نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے، جو میں نے بات کہہ دی تھی، یہ قرآن نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے، تو چلیں شکر ہے اتنا تو مانتے ہیں نا۔ اس لیے ہر وہ روایت جو گروہی، جماعتی یا نظریاتی تعصب کے آڑے آئی، اسے بآسانی یہ کہہ دیا گیا کہ بہرحال بخاری اور مسلم بھی تو انسان تھے، کہیں نہ کہیں ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ یہ بہرحال کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس گروہ کے ہیں یا ہم نے جو مسلک اور نقطہ نظر اپنایا ہوا ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم ٹھیک ہیں، امام بخاری نے جو کچھ کیا یہ تھے وہ انسان، ان سے بھی کوئی نہ کوئی بہرحال غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہرحال کے جو الفاظ ہیں یہ لوگوں کو بڑی تسلی دلا دیتے ہیں، اور لفظ کی جو لفظی روایت ہے حدیث کی اس کا وہ کھل کے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ مگر کیا یہ ممکن نہیں کہ آن جناب بھی آخر اولاد آدم ہیں، کہیں نہ کہیں خطا آپ سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ یا آن جناب سے مراد یہ جو بہرحال کہنے والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تو آخر اولاد آدم ہے نا، تو آپ کسی کو تھام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ایک انسان تھے، وہ بھی تو انسان تھے نا، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تو غلطیوں کو اس طرح اگر ہم کہتے گئے ہر بندہ ہی غلط ہے تو کون سی بات پھر مانیں گے؟ یا اگر ماننا چاہتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا معیار تو یہی روایت ہی ہوگا نا، اور روایت میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون کون کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے، اور آمدن کتنی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث کی اہلیت سے اتنی چڑ کیوں ہے لوگوں کو؟ یہ نقطہ نظر بھی انکار حدیث کا سا لگتا ہے کہ بہرحال وہ انسان تھے، ورنہ ثقاہت و اتقان کے اعلی، ثقاہت کا مطلب اتھینٹسٹی اور اتقان کا مطلب ایکوریسی، اس کے اعلیٰ درجہ پر فائز علماء کی طرف سے بھی زبانی روایت ہوئی ہے۔ یعنی ان سے پہلے جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کو زبانی روایت کی ہے حدیث رسول کو۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ عرصہ دراز کے بعد دریافت شدہ خطوط اور صحیفوں کی تحریر اور انہی کی روایت، زبانی روایت میں شمع برابر کا فرق نظر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا، میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ کون سا صحیفہ ہے، حمام بن منبہ، تو صحیفہ حمام بن منبہ ہو یا خط ہو جو نبی علیہ السلام کا دریافت ہوا بڑے عرصے کے بعد، کئی سو سالوں کے بعد، اس خط کو تحریری، اس کی تحریر اور جو زبانی روایت ہوئی ہے وہ تحریر اب کتابوں میں موجود ہے، ان دونوں میں جب مقابلہ کیا گیا تو ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے کہ اس کا ہم انکار یوں ہی کر دیں؟ باقی بہت سے ایسے متون ہیں جن میں معنوی اختلاف عام ہے۔ متون کا مطلب بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کی ٹیکسٹ جو ہے، اگر ٹیکسچول سٹڈی کی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کہا ہے وہ دوسرے نے نہیں کہا۔ کتاب ایک ہے، کتاب ایک ہے، ایک شاگرد نے بیان کیا، دوسرے نے، تیسرے نے۔ تو اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں تو ہر ٹیکسٹ جو ایک کتاب ہے اس کے ٹیکسٹ میں اور اس کے ٹیکسٹ میں اختلاف ہے، اور اس کے ٹیکسٹ میں بھی اختلاف ہے، ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ ذرا انہی کو لے کے بیٹھ جائیں تو سمجھ آ جائے کہ محدثین نے جو روایت کی ہے ان کی روایت میں ٹیکسٹ کا جو اختلاف ہے نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کے مقابلے میں جو دوسری کتابیں ہیں جن کو ہم بڑا عزیز سمجھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو اس قسم کی کیا کہتے ہیں
یعنی اختلاف ہے اس پہ ہم پردہ ڈالتے ہیں. پردہ بھی نہیں ڈالتے بلکہ آزار پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، ان کے لیے عذر پیش کرتے ہیں کہ وجہ یہ تھی، شاید اس وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا، شاید اس وجہ سے ہوگا. ایک نہیں کئی عذر پیش کرتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھیں کتاب الاعذار کے نام سے، کہ فقہا سے جو روایت کے دوران یا گفتگو کے دوران یا مسائل کو بیان کرنے میں آج کل پرسوں یا آج اس سال یہ اور دوسرے سال اس سے بدلا ہوا مسئلہ، تیسرے سال اس سے بدلا ہوا، یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کے عذر پیش کیے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال دراصل اختلاف کا مسئلہ حدیث میں نہیں بلکہ ہمارا مسلکی، مذہبی اور شخصیت پرست ہونے کا ہے. یہ اصل اختلاف ہے. ذہن اگر ان تعصبات سے پاک ہو تو حدیث کا تنقیدی مطالعہ بہت مفید ہو سکتا ہے. انسان کرے، کریٹیسائز کرے حدیث کو، لیکن تعصبات سے پاک ہو کے کرے، پھر علم بھی ملے گا. یہ بھی پتہ چلے گا کہ واقعی محدثین کرام نے جو کوششیں کی ہیں وہ بڑی مبارک کوششیں ہیں. اور حدیث نہ صرف اپنی حقیقت اور فوقیت باور کرائے گی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہر شخصیت سے عزیز تر بنا دے گی انشاءاللہ. مجتہد ائمہ کرام کے ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال موجود ہیں جو روایت بالمعنی ہے. تو ہے نا، یہ اب روایت بالمعنی پر اعتراض تو کیا جاتا ہے. اب ایک ہی مسئلہ میں مجتہدین جو ہیں ان کے اقوال کو اگر دیکھیں تو آج انہوں نے یہ کہا ہے، مہینے بعد ان سے وہی مسئلہ پوچھا گیا، ان کا نقطہ نظر بدلا، انہوں نے یہ کہا ہے. پھر سال بعد نقطہ نظر بدلا تو انہوں نے کچھ اور کہہ دیا. اب ایک ہی مجتہد کے یہ 3 اقوال ایک ہی مسئلے کے بارے میں پتہ چلتے ہیں، 4 بھی پتہ چلتے ہیں، 5 بھی پتہ چلتے ہیں. اس میں ایک کتاب ہے، عربی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اگر کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے. مختلف الحدیث نام ہے اس کا. ابن قتیبہ اس کے مؤلف ہیں. یہ 2 صدی ہجری کے بالکل آخر کے عالم ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ اس کو دوسرا کہتے ہیں اختلاف الحدیث بھی کہتے ہیں، لیکن مختلف الحدیث زیادہ ہے مشہور. ان کی اس کتاب کو آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے شروع میں کیا کیا بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا. پھر ان پر بھی اختلاف کی وجہ سے ترجیحات قائم کی گئی ہیں. اب بعد کے علماء کہتے ہیں کہ راجح مسئلہ اس میں یہ ہے. سمجھتی ہیں نا راجح کا مسئلہ؟ یعنی یہ 4 اقوال ہیں تو ان 4 میں راجح جو ہے یعنی جس کو پریفر کیا جائے گا وہ یہ ہے. ان 3 کو آپ چھوڑ دیں. یہ ہے. اب بندہ وہاں کیا کہے؟ نہیں کہ چوتھا کہہ سکتا ہے، 4 بندے کہہ سکتے ہیں، ایک میں یہ پکڑتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ پکڑ سکتا ہوں، تیسرا یہ، چوتھا یہ. وہ حدیث میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. کبھی ایک کو باقی اقوال پر ترجیح دے کر قابل عمل بتایا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے اور ترجیح میں بھی اختلاف در اختلاف کا ذکر آتا ہے. جو ترجیح دیتا ہے اس سے کوئی اور اختلاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، اگر یہ اس کو ترجیح دینا ہے تو پھر اس معنی میں دیجئے. دوسرا کہتا ہے اس معنی میں دیجئے، تیسرا کہتا ہے اس معنی میں دیجئے. اور بالآخر مفتہ بہا پر بات آ کر ٹھہرتی ہے. پھر اینڈ میں یہ لفظ لکھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے مفتہ بہا ہے. اب راجے کو چھوڑ دیتے ہیں. مفتہ بہا، مفتہ بہا کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے جو فقہاء ہیں انہوں نے اب جو فتویٰ دیا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، تو اس کے بارے میں جو ایک فتویٰ دے دیا تو اس کو کہتے ہیں یہ مفتہ بہا ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے فقہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، اس فقہ کو پڑھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ پڑھائے. کیوں کہ بظاہر جو عبارت لکھی ہے نا وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا اب وہ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو وہاں، تو اس کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس یہ علم ہو کہ یہ مسئلہ تو کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے لیکن اب فتویٰ کس پہ ہے، تو وہ فتوے کا علم رکھتا ہو وہ بتایا کہ اس پہ اب فتویٰ ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی تسلی ہو.
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے کتاب میں تو یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے فتویٰ تو بعد والوں نے دیا ہے نا، لیکن کتاب میں تو یہ لکھا ہے، جو پڑھی جائے گی مسلسل پڑھی جائے گی. ہر دور میں کس طرح مختلف جنریشنز کو تسلی دلائی جاتی رہے گی کہ بھئی فتویٰ اس پہ ہے. پھر وہ فتویٰ ایک عرصے کے بعد بدل بھی جاتا ہے. میں نے اسے دیکھ کہ الحمدللہ اگر اس ایکٹیویٹی کو آپ یوں محسوس کریں نا، یوں دیکھیں مثبت پہلو سے، تو پتہ چلتا ہے کہ علماء میں ماضی میں ایک براڈنیس رہی ہے. وہ سٹرکٹ نہیں رہے کہ جو کہا گیا بس اسی کو لینا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہر دور میں اپنی اس ایشو کو تازہ کیا ہے، گرم کیا ہے، پھر اس پہ بیٹھے ہیں، سوچا ہے انہوں نے، اور مل جل کے ایک نئی رائے، ایک نیا فتویٰ دیا ہے جو پہلوں سے مختلف تھا. تو یہ تو اچھی چیز ہے. تو اگر اس کو اس معنی میں دیکھا جائے تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں بس کافی ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے. سٹرکٹ نہ ہو جائیں کہ بھئی فلاں نے کہا ہے بس اسی کی بات ہم مانیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. وہ وہاں نہ ہو. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ٹیکسٹ موجود ہے تو چھوڑ دیں، اگر نہیں ہے تو پھر وقت کے علماء بیٹھیں، وہ سوچیں، فتویٰ دیں، اس پہ عمل کر لیں. یہ وہ سی چیز ہے. تو اس کو برا نہ سمجھیے گا. کیا حدیث کے بارے میں یک طرفہ نقطہ نظر رکھنا درست ہوگا؟ یعنی ہمارا اپنا تو جو فقہائے کرام ہیں ان کے اختلافات کو ہم بڑے ہی اچھے رنگ دے کے پیش کریں، جبکہ وہ نبی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کو ہم اس طرح پیش کریں کہ لوگ متنفر ہو جائیں. تو یہ نقطہ نظر، یہ رویہ کیا درست ہوگا؟ یہ تو اسلاف میں جاری و ساری عادت تھی. یعنی وہ تو چلتے آ رہے تھے، اسی طرح کا اختلاف بھی کرتے تھے، فتویٰ بھی دیتے تھے، اور پھر نئے ایشوز ہوتے اس کے مطابق وہ کہہ بھی دیتے تھے. لیکن جو پرانی جو حدیث کی ٹیکسٹ ہیں اس کے بارے میں ان کے کوئی اختلاف نہیں رہا، مگر اس کے کچھ میزان تھے جو ہر ایک نے قائم کیے اور اصولاً انہیں تسلیم کیا. پھر الفاظ حدیث میں روایت بالمعنی کو اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو ہر فن کے ماہرین بھی اسے اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. مثلا قال الشافعی یا قال ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی. اب قال الشافعی جو لفظ ہے، سمجھ آئی نا، اس کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے کہ جو چلتی جائے امام شافعی تک، یا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، صرف بندہ کہہ دیتا ہے قال فلان قال فلان. تو پھر یہ قول اگر مانا جا سکتا ہے اور ان کے قول کی ایسی ترجمانی ہے جو بلا سند ہے، اس کی سند نہیں ہے اور روایت باللفظ تو ہے ہی نہیں، اگر یہ سب تسلیم شدہ ہے تو محدثین کی سخت شرطوں کے ساتھ ایسی احادیث کو قبول کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ائمہ اربعہ کے اکثر مقلد حضرات جو ہیں اصول و عقائد میں ائمہ اربعہ کی بجائے امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی کو اپنا مقتدا مانتے ہیں. یعنی جو اصولی مسئلے ہیں، اصول پرنسپلز، پھر عقائد ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں، امام شافعی کے جو فالوور ہیں وہ امام شافعی کے وہ مسائل مانتے ہیں جو فرعی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں انہوں نے امام شافعی کو امام تسلیم نہیں کیا. اس میں انہوں نے اپنا امام کس کو بنایا؟ لیٹر سکالر ہیں امام ابو الحسن الاشعری، ان کو بنایا کہ جو فرعی مسائل ہیں، فقہی مسائل، اس میں ہمارے امام کون ہے؟ امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جہاں تک عقائد کے مسائل ہیں اس کے لیے ہمارا امام کوئی اور ہے. وہ شوافع کے ہاں امام ابو الحسن الاشعری ہیں، اور جو احناف ہیں ان کے نزدیک امام ابو منصور الماتوریدی ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ تو تقلید تو نہ رہی نا، پھر کہاں تقلید ہو رہی ہے؟
یعنی یہ کون سی خوبی ہے کہ فقہی مسائل میں ہمارا امام اور ہو اور عقائد کے مسائل میں ہمارا امام اور ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ واضح سی باتیں ہیں. مند وہ خود کہتے ہیں کہ میں فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فالوور ہوں اور عقائد میں ماتریدی ہوں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصول و عقائد میں ائمہ اربعہ کے جتنے فالوورز ہیں ان کا عقیدے میں اور اصول میں امام الگ ہے اور فقہ میں امام الگ ہے. ٹھیک ہے؟ گویا عقیدت دو حصوں میں منقسم ہو گئی، فروع میں ائمہ اربعہ کی تقلید اور اصول میں ان دونوں بزرگوں کی تقلید. ٹھیک ہے؟ یعنی فری مسائل جو ہیں اس میں ہم کہتے ہیں جی میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں حنفی ہوں، یعنی فقہ میں. لیکن جہاں عقیدے کی بات آتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ میں ماتریدی ہوں، میں اشعری ہوں. تو اشعریت اس کو سب نے بہت لوگوں نے قبول کیا ہے. احناف بھی قبول کرتے ہیں کہ عقیدے میں اشعری ہوں، ماتریدی نہیں ہوں. شوافع وہ بھی قبول کرتے ہیں. اس طرح مالکی بھی قبول کرتے ہیں، حنابلہ بھی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ اشعری بھی بن جاتے ہیں اور وہی جو ہے نا ماتریدی بھی بنتے ہیں. جبکہ سلف صالحین ائمہ اربعہ سمیت اصول میں تاویل سے بچتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جو اصول کی باتیں ہیں ہم اس میں کوئی تاویل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ بل یداہ مبسوطتان، وہ کہتے ہیں اس کی تاویل ہم نہیں کریں گے. اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. اور تفویض کا مطلب ہے سپرد کر دینا، اور ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. وہی بہتر جانتا ہے، اس کی جیسے ذات ہے، اس کی شان کو زیبا ہے. جو وہ کہتا ہے وہ ہم مان لیتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. مگر یہاں پر بہت سے لوگ حقیقت بھی بتانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تعویل ہوتی ہے، عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں. جیسے مثلا کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کا مطلب قوت کر لیتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے اس کا مطلب قوت کر دیتے ہیں. تو وہ قوت نہیں ہے، یہ تعویل ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی کرنا ہے. ہم نے اس کا معنی نہیں کرنا، کیونکہ ہاتھ تو ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہے ید اللہ، اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے. لیکن کیسا ہے یہ تعویل نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ تفویض کرنا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آپ کہیں کوئی جانور ہوتا ہے، کوئی ہاتھ کا نام لے کے فلاں کا ہاتھ ہے. اب ہاتھ تو سب کے انسانوں جیسے تو نہیں ہوتے نا. اونٹ کا ہاتھ یا اونٹ کا پاؤں کا لفظ تو ہم نے بول دیا، تو پاؤں جو اونٹ کا ہے وہ ہم جیسا تو نہیں ہے. یا ہمارے جو پاؤں ہیں وہ شیر جیسے پاؤں تو نہیں ہیں. تو پاؤں ہیں لیکن کیسے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا. تو اس کی ہم تشبیہ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اس کی مشابہت بیان نہیں کر سکتے. تو یہی منہج تھا جو صحابہ کرام اور تابعین عظام کا تھا. وہ یہی اسی طریقے سے چلتے تھے کہ بس تعویل ہم نے نہیں کرنی، لفظ کو ایز اٹ از لینا ہے کہ واقعی اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اپنے سپرد یا کسی عالم کے سپرد نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو نہیں دیکھا، اس کے کان کو نہیں دیکھا، اس کی سننے کو آنکھوں کو نہیں دیکھا، اس کے چلنے کو نہیں دیکھا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، تو نہیں. یہ سب ہم معنی مانتے ہیں کہ معنی یہی ہے اس کا، بس باقی اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم تفویض یعنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں. جہاں کہیں تعویل کی، وہاں ایک نے اگر کی ہے تو دوسرا اس سے بہتر کر دے گا، تیسرا اس سے بہتر کر دے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک کھلواڑ بن جائے گی،
ہر کوئی کھیلنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ کی صفات سے، اور جو ہی صفات سے کھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ سارے مسالک بنے ہیں. پھر کوئی جہمی بن گیا، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو معتزلی بن گیا، اور کوئی رافضی بن گیا، کوئی جو نام لے لیں آپ. تو محدثین کرام نے روایت حدیث کی سخت شرطیں عائد کی کہ روایت جس نے کرنی ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور بڑی سٹرکٹ تھیں وہ، تاکہ حدیث رسول الفاظ میں بغیر کسی کمی یا بیشی کے امت تک پہنچ جائے. جس سے یہ سبق دیا کہ حدیث رسول کو قبول کرنے میں اگر اتنی شدت و سختی ہے تو پھر کسی مجتہد یا امام کے مزعومہ قول یا عمل کو بھی بغیر سند ہرگز قبول نہ کیا جائے. اگر حدیث کے بارے میں اتنی سختی ہے کہ اللہ کا رسول کی کوئی بات ہم سند کے بغیر قبول نہیں کریں گے، تو پھر کسی امام کی کوئی بات ہو تو وہاں بھی کوئی سند ہونی چاہیے، اس کو بھی بغیر سند کے ہم قبول نہیں کر سکتے، یا کوئی عمل ہو اس کا. اور ایسے بلا سند مروی اختلافی الفاظ کو ترجیح دینے یا ان کی تعویل کرنے کی بجائے حدیث رسول ہی اپنی توجہ مرکوز کرے. یعنی بندہ پھر ان بلا سند چیزوں کو چھوڑ کے اور اختلافی چیزوں کو چھوڑ کے صرف حدیث رسول جو بالسند ہے، اور بہت سے لوگ ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے. اس لیے کچھ محدثین نے حدیث کی معنوی روایت کا سختی سے انکار کیا، مگر کچھ نے سخت شرائط کے تحت اس کی اجازت دے دی. انہوں نے کہا جی اس کے میننگ آپ بیان نہیں کر سکتے، جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں ان کو میننگ آپ بیان نہ کریں، وہی لفظ ہی بیان کر دیں. مگر کچھ نے کہا کہ کچھ شرطیں ہم لگا دیتے ہیں، اس کے تحت اگر کوئی اس کی مانوی میننگ بتاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل دیکھیں گے آپ. مانوی روایت کا مطلب یہ کہ راوی حدیث رسول کی عبارت کو اپنے الفاظ میں بیان کرے. ٹھیک ہے، یہ مانوی روایت کا مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے تاکید ہے اور سختی بھی کہ میرے الفاظ کو من وعن آگے پہنچایا جائے. یہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ من وعن ہوتا ہے، من وعن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، من کا مطلب من الکوفتی، کوفہ سے نکلا، عن البصرتی، تو یہ من وعن اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو من وعن نہیں کہنا، یہ عربی کا لفظ ہے. اس لیے محدثین بالاتفاق قائل ہیں کہ الفاظ حدیث کی بھرپور حفاظت کی جائے. اس لیے ثقہ اور متقن راوی، ٹھیک ہے، ایکوریٹ راوی جو ہیں، الفاظ حدیث کو ہی کو لیتا. ایسا نیریٹر جو ثقہ ہوتا، متقن ہوتا، وہ لفظ حدیث کو لیتا، محفوظ کرتا، عمل کرتا اور اس کی دعوت دیتا، اسی کو سامنے رکھ کے استنباط مسائل کرتا اور اہل لوگوں تک پہنچاتا. نا اہلوں کو نہیں دیتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آتا تھا نا محدثین، انہی متقن اور ثقہ محدثین کے پاس کہ مجھے حدیث سنائیں یا میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس سے پہلے یہی سوال کرتے تھے کہ کیا تم نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے؟ تو کہتا نہیں، پہلے جاؤ قرآن حفظ کرو پھر اس کے بعد آنا. کیونکہ جو یوزڈ ہو جائے گا نا قرآن مجید کو یاد کرنے کا، تو قرآن مجید میں اتنی وہ نہیں ہے مشکل یاد کرنے میں جتنی ایک حدیث کی یا 10 حدیثوں کی روایت کو نیریٹر سمیت یاد کرنا آسان. یہ بہت مشکل ہے. آپ 3 روایتیں یاد کریں، آپ بھول جائیں گی. یہ نیریٹر ہے، یہ بھی الگ، یہ بھی الگ ہے. بے شک ٹیکسٹ ایک ہو، لیکن جو ناموں کا ہے، ایک ہے یزید ابن معاویہ، دوسرا ہے معاویہ بن یزید. ایک ہے یزید بن معاویہ لیسی، دوسرا ہے یزید ابن معاویہ العتبی. تو بندہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یاد کرنا. آپ تجربہ کر دیکھ، صحیح بخاری ہے نا آپ کے پاس، اس کی 3-4 حدیثیں یاد تو کریں روایت سمیت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں جتنے بھی راوی ہیں، ان راویوں کے میں ایک ایک فرد کے حالات زندگی جانتا ہوں. کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا،
کس کا باپ تھا، کس کا بیٹا تھا، اس کا دادا کون تھا، خاندانی پورا ٹری میں جانتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی لائف میں کیا 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 وہ سب مجھے پتا ہے، اور پھر اس کا اپنا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ، ہم جب خود پڑھتے ہیں نا اس میں تو پھر پتہ چلتا ہے بڑا مشکل ہے، اور پھر اس کو مسلسل یاد رکھنا۔ آپ نے تو کوئی مہینہ پہلے یاد کی ہوگی نا، ہاں؟ اور یہ حالت ہے۔ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ اتنا آپ کا حافظہ کمزور ہے، اور پھر اس کے بعد مہینہ نہیں ہوا بھول گئی ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے نا، تو ان کا سوچے نا وہ کیا کتنی محنت کرتے ہوں گے۔ وہ واقعہ تو پڑھا ہے نا آپ نے کہ کس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کوئی حدیث نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ مجھے ان 10 حدیثوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ان کا اچھا بتاؤ۔ اس نے سند اور متن کو چینج کر دیا، پڑھا نا یہ واقعہ۔ پھر 10 اور کھڑے، ایک اور کھڑا ہوا، پھر ایک اور، 10 لڑکوں نے 10 احادیث کر کے پیش کر دی، 100 حدیثیں پیش کی۔ جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری پہلے کو کہتے ہیں تم نے پہلی حدیث یہ پڑھی تھی، دوسری یہ پڑھی تھی، تیسری یہ پڑھی تھی، ترتیب وار اس کو بتایا، پوری سند پڑھی، پھر اس کو درست کیا، پھر دوسرے کو بتایا کہ تم نے پہلی یہ پڑھی تھی، دوسری یہ پڑھی تھی، تیسری یہ، پھر اس کی ترتیب اس کو بتائی، ترتیب کے بعد اس کو درست کیا، پھر اس نے 10 کو درست کیا۔ لوگ کہتے تھے اس وقت جو علماء بیٹھے تھے وہ یہ کہتے تھے ہمیں اس پہ حیرانی نہیں ہے کہ امام بخاری کوئی حدیثیں یاد نہیں تھیں، حیرانی اس بات پہ ہوئی ہے کہ جس نے پہلی حدیث پڑھی اور اس کو سیکوینس سے پڑھا وہ سیکوینس میں انہوں نے بتا دیا اور پھر اس کو درست بھی کیا۔ یعنی وہ پہلے یاد کی ہوئی حدیثیں تو چلو بندہ کہہ دیتا ہے نا یاد ہیں تو ٹھیک کر لیا نا، لیکن وہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ بڑا کمال یہ تھا کہ جس نے 10 میں سے پہلے کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تم نے پہلی حدیث یہ پڑھی تھی، اس کو پڑھا ہے، پھر اس کو درست کیا ہے، جوڑا ہے اصل سے۔ کہتے ہیں اس ترتیب پہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ کیا زبردست ذہن تھا۔ تو یہ ہے بہرحال اس طرح کا کام۔ تو جو راویوں کے ناموں کو اور سند کو اتنا اچھا یاد کرتے ہوں گے تو نبی علیہ السلام کی ٹیکسٹ تو بالکل سیدھی ہے، تو اس کو یاد کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا تھا کہ حدیث اس کو دو جو اہل ہوں، نا اہل کو نہ دو۔ محدثین کا یہ بھی اتفاق ہے کہ جو راوی الفاظ حدیث ان کے مدلولات یعنی اس کے جو مفاہیم ہیں حدیث کے اور مقاصد سے آگاہ نہیں ہے، یہ حدیث کس مقصد کے لیے بیان کی گئی، جو بندہ لفظ حدیث کو بھی نہیں جانتا، اس کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھتا اور اس کے مقصد کو بھی نہیں سمجھتا، اور نہ ہی وہ الفاظ کو صحیح معنی پہنانے کی شدھ بدھ رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ لفظ اور اپنے معنی کے مابین فرق کی بصیرت رکھتا ہے، یہ لفظ کیا ہے، میں کیا معنی بتا رہا ہوں، یا میں جو کر رہا ہوں کیا واقعی درست ہے، ویسا ہی ہے یا کچھ اور مفہوم نکال رہا ہوں اس سے۔ تو یہ جب بصیرت نہیں رکھتا تو وہ مانوی روایت کا اہل نہیں ہے، بلکہ اسے صرف الفاظ حدیث ہی روایت کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی باہر سے مقرر آتے ہیں ہمارے ہاں، ان کو کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو سپیچ دیجئے، وہ سپیچ کرتے ہیں، لیکن ان کی سپیچ بڑی مختصر ہوتی ہے، یا ہوتی ہے لیکن مناسب ہوتی ہے، پبلک پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ترجمان ہوتا ہے، ٹرانسلیٹر، وہ جب ان کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے نا تو اس کی گفتگو بہت ہی مؤثر ہو جاتی ہے اور لوگ صرف ترجمہ سن کے مقرر کو بڑی ویلیو دے دیتے ہیں، اس نے بڑی زبردست بات کی ہے، سمجھ آئیے بات اس کی۔ تو ایسی بھی صلاحیت کسی لوگوں میں ہوتی ہے، جو اصل مقرر ہے یا جو بات کہی گئی ہے لکھی گئی ہے اس کو میں نے کس طرح ایکسپلین کرنا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے، معنی بھی واضح ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر بھی اتر جائے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ یہ خوبی اگر نہیں ہے تو پھر آیت کچھ کہہ رہی ہو تو بندہ معنی بھی کچھ بتا دیتا ہے، وہ مقصد بھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی آیت اگر یہ کہتی ہے تو اس کا مقصد ہے، پھر ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ جیسے مثلاً
سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں، اس واقعے کو اگر گہرائی کے ساتھ اور اس کے پورے معنی و مفہوم کے ساتھ اور اس کا مقصد کو سامنے رکھ کے کہ مقصد کیا اس واقعے کو سکھانے کا، اس کو اگر کوئی بندہ سامنے رکھ کے بیان کرے تو اس کا اثر کچھ اور ہے. اگر اس معنی اور مفہوم کو ایک طرف کر کے کچھ اور بیان کرے تو عام بندہ کہے گا واہ، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اگر اللہ کا نبی کرتا تو ہم کیوں نہ کریں؟ عام بندوں کو اب یہی کانسیپٹ دے دیا گیا ہے، تو جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ یہ جو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی. تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے. پھر اس طرح ابن الصلاح، امام نووی وغیرہ نے اس اتفاق کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ جو اس کا اہل ہے، جو حدیث کے الفاظ کو بھی اچھی طرح یاد رکھتا ہے، اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھتا ہے اور مقصد کو بھی سمجھتا ہے، وہ مانوی روایت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لفظ حدیث کو چھوڑ کر اس کی مانوی روایت کرنا اس جاہل کے لیے حرام ہے جو خطاب کے موقع و مناسبت کو نہ سمجھ سکے. کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث جب کہی تھی تو کس کو آپ مخاطب کر رہے تھے، اور موقع کیا تھا، مناسبت کیا تھی؟ ورنہ حرام ہے اس کے لیے کہ ایسی چیزوں کے بغیر، علم کے بغیر وہ حدیث کو روایت کرے گا تو وہ بھی غلط ہوگا. یعنی وہ تو یہاں تک کے قائل ہیں، اتنے سخت ہیں وہ، اور الفاظ کی دقت سے بھی وہ آشنا نہ ہو کہ لفظ کتنا دقیق ہے، اس کا معنی و مفہوم مجھے کیا بیان کرنا چاہیے، مگر وہ اس کا عجیب و غریب معنی کر دیتا ہے. تو ایسے لفظ کے لیے حرام، ایسے شخص کے لیے حرام ہے. مفہوم ہم بیان کریں بہت مختصر سا، یوں ضرور کہہ دیں کہ بھئی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں نے سمجھا ہے وہ شاید اس کا مفہوم یہ ہے، بس کافی ہے. نہیں، پھر وہ لفظ حدیث کو پھر اچھی طرح یاد کر کے بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، لفظ کی عبارت، حدیث کی عبارت کو یاد کرے انسان، پھر وہ بیان کرے. ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ جی قرآن میں، وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ اس طرح کے مقصد کو جب نہیں جانتے تو لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. رہا محتمل اور غیر محتمل، پاسیبل اور امپاسیبل، کہ پاسیبل ہے، پاسبلٹی ہے، یہ معنی جو ہے ان کے درمیان فرق کرنے والا عالم یا ظاہر اور اظہر اور عام و عام کے فرق کو جاننے والا عالم ہو تو اسے امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہا نے مانوی روایت کی اجازت دی ہے. یعنی ایک ایسا اسکالر جو جانتا ہو کہ یہ اس کا محتمل معنی ہے اور یہ غیر محتمل ہے، یہ پاسیبل ہے اور یہ امپاسیبل ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ امپاسیبل کو پاسیبل معنی بنا دے اور پاسیبل کو امپاسیبل بنا دے. جو اس فرق کو کر سکتا ہے وہ ضرور آگے آئے. اور اسی طرح وہ عالم بھی جو ظاہر اور اظہر کو، یعنی ایک عبارت ہے اس کا بظاہر معنی یہ ہے لیکن بہت زیادہ ظاہر معنی اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت یہ بھی فرق کرنے والا جو ہے اس کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مانوی روایت کر لے. اس طرح عام اور عام، جو کامن ہو اور موسٹ کامن ہو، ان کے درمیان فرق کرنے والا جو عالم ہے وہ اگر حدیث کو لفظی روایت یا مانوی روایت سے بیان کرے تو اجازت. یہ سب علماء ہیں، کیونکہ یہ علماء یہی کرتے تھے. یہ خود جو امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد ہیں، یہ خود ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک احتمالی معنی ہے اور ایک غیر احتمالی معنی ہے. جو احتمالی ہوتا تھا وہ بتاتے تھے اور جو غیر احتمالی ہوتا تھا اس کے ریفیوز کرتے تھے، بلکہ منع کرتے تھے. اور یہی حال دوسرے ہیں. اس لیے عام علماء اگر قرآن کریم کے محتمل الفاظ کو مانن توضیح کر سکتے ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس کی مانوی وضاحت کر سکتے ہیں اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی پاتے ہیں اور اسے بھی حق تسلیم کرتے ہیں،
بشرطے کہ جھگڑا کرنا مقصود نہ ہو، تو حدیث کے بارے میں اس کے ماہرین کی طرف سے بعض الفاظ کی معنوی توضیح کیسے قابل اعتراض ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اب اقیموں کا لفظ ہے، اقیم الصلاح، اقیموں کا کیا معنی ہے؟ تو اس لفظ کی جو معنوی وضاحت ہے آپ سب کی سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک ہے قائم کرنا. علماء اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ حدیث جس جو مسیء الصلاۃ تھا، وہ بندہ جس نے آ کے غلط نماز تیزی سے پڑھی تھی اور آپ نے اس کو فرمایا واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، تو اس کو آپ نے جو طریقہ سکھایا یہ ہے اقامت صلاۃ. اور جلد بازی میں پڑھی گئی نماز یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ ہے، یہ ایک معنوی وضاحت ہے. ایک عالم یہ کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں اقیموں کا مطلب کیا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے باجماعت پڑھنا اول تکبیر کے ساتھ، یہ ہے اقامت صلاۃ. ایک دوسرا معنی یہ کرتے ہیں وہ کہ اقیم الصلاۃ بھی فرض ہے. سمجھ رہی ہیں؟ یعنی باجماعت نماز پڑھنا بھی فرض ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح باجماعت نماز بھی پڑھنا فرض ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ ہے ظاہر اور اظہر، عام اور اعم، محتمل اور غیر محتمل، یہ معنی جو ہیں. تو یہ اگر گنجائش قرآن مجید میں دی جاتی ہے اور ان سب احتمالی یا عام یا اعم معنی کو لیا جاتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جاتا، تو حدیث میں بھی اگر کوئی اسی قسم کا اسکالر کوئی حدیث کا معنی اس طرح بیان کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں. آپ تفسیر کوئی بھی اٹھائیں نا، اردو کی جو تفاسیر ہیں ان کو اٹھائیں تو آپ ہر ایک کی تفسیر دوسرے سے مختلف پائیں گی، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بہت اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ فرق ہے جس کو ایک طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ ان علماء نے بھی حدیث کے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے جو معنوی توجیہ کی ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے. جب اس کو مانا جا سکتا ہے تو پھر حدیث کو بھی ہم مان لیں. ہاں، محدثین کے نزدیک اس میں اختلاف ضرور ہے کہ جو عالم الفاظ حدیث کے مزاج سے باخبر ہو اور صاحب بصیرت بھی ہو، کیا اسے اجازت دی جائے کہ وہ مانوی روایت کر سکتا ہے؟ جیسے آپ کا سوال تھا. کوئی باخبر ہو مزاج سے، حدیث کے مزاج سے بھی اور صاحب بصیرت. بعض محدثین نے تو اس کی بالکل اجازت نہیں دی، اور بعض نے کئی شرطوں کے ساتھ مقید کر کے اس کی روایت کی اجازت دی ہے. اور شرطیں یہ ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ راوی جو روایت کرنا چاہتا ہے، راوی الفاظ حدیث کی باریکیوں سے بخوبی آگاہ ہو. حدیث کے جو لفظ ہیں ان کو اچھی طرح اس کی باریکی کو سمجھتا ہو. الفاظ حدیث اور اپنے معنوی الفاظ میں فرق پر اس کی گہری نظر ہو. ٹھیک ہے؟ ایک لفظ حدیث ہے اور جو میں معنی کر رہا ہوں، ان دونوں کے فرق کیا ہے؟ کیا واقعی وہی ہے یا بہت بڑا فرق ہے؟ وہ الفاظ حدیث کو جو معنی دے رہا ہے اس پر بھی خوب غور کر لے. معنی حدیث کو اپنے حفظ و ضبط میں رکھ سکے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ 2 دن کے بعد کوئی اور معنی بیان کر دے. اسے پتا ہو کہ یہ حدیث ہے، اس کا معنی مفہوم یہ ہے. محتمل اور غیر محتمل معنی سے بھی واقف ہو. اسی طرح ظاہر و اظہر اور عام و اعم معنی سے بھی آگاہ ہو. پہلی شرط تو یہ. دوسری یہ کہ معنی روایت ایسی خبر کی کرے جس کے الفاظ بظاہر بالکل ظاہر اور واضح ہوں. حدیث ایسی ہے جس کے الفاظ بالکل ظاہر ہیں، واضح ہیں، تو تب جا کے یہ اس کی معنوی روایت کرے. جس حدیث کے معنی میں احتمال ہو اس کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. پتہ یہ کیوں گنجائش دے رہے ہیں کہ کل کو بالفرض اگر اس بندے نے کوئی بھی معنوی روایت کی ہے اور حدیث کے لفظ بالکل ظاہر ہیں تو عام بندے فرق کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جی، حدیث کے الفاظ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اس کا معنی جو بیان کیا یہ بھی درست ہے یا نہیں درست، لیکن لفظ پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ فرق پتہ یہ چل جائے گا
تاکہ حدیث کے جو اصل لفظ ہیں وہ گم نہ ہونے پائیں اور نہ گم ہوئے ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ مراد رسول کچھ اور ہو اور معنی روایت کچھ اور بن جائے. اس لیے احتمالی معنی بالکل نہیں کرنا. حدیث کے جو لفظ ظاہر ہیں بس انہی کے معنی لیے جائیں، احتمالی نہ کریں. اور اگر وہ کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مراد رسول کیا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. پھر نمبر 3 کہ روایت بالمعنی ایسی بھی نہ ہو جس میں الفاظ حدیث سے کم فائدہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہو. یعنی میں معنی تو بیان کروں مگر الفاظ حدیث اس سے زیادہ فائدہ دے رہے ہیں اور میرا معنی بالکل کم فائدہ دے رہا ہے. الفاظ حدیث 3-4 مسئلے بتا رہے ہیں، میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. اس ایسی روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو روایت بالمعنی ایسی بھی نہ ہو کہ جس میں الفاظ حدیث سے کم فائدہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہو. یعنی جو لفظ حدیث ہیں ان میں ایک مفہوم بتایا جا رہا ہے لیکن ایک بندہ اس کو اضافہ کر کے اور بھی بتا دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک سنن ترمذی کی حدیث ہے جو حسن ہے. امام ترمذی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ میری خبر پہ آتا ہے مجھ پہ سلام کرتا ہے تو سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں. بس اتنی بات ہے. اب کوئی اس کا معنی یہ کہ یہ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جو کہیں گے ہمیں جواب بھی دیں گے. یہ اضافی معنی ہے. یہ نہیں کرنا ہم نے کہ میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. جواب کی تو کوئی بات ہی آپ نے نہیں کی. یہ اضافی معنی ہوگا اور لوگ یہی کر رہے ہیں. تو آپ کے جو الفاظ ہیں بس وہیں تک محدود رہے، اپنی طرف سے کوئی شاید مزید ایڈ نہ کرے، بلکہ اصل الفاظ کے ظاہری و مخفی معنی کے مساوی یہ معنی ہوں، اس کے برابر بس. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کبھی محکم ہوتا ہے بڑا پختگی والا کہ فرض ہے یہ کرنا ہے، اور کبھی متشابہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے انجشہ سے کہا رفقم بالقواریر کہ انجشہ تمہارے اونٹنی کچاوے پہ خواتین بیٹھی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ خواتین کا خیال کرو، آپ نے کہا آبگینوں کا خیال کرو. تو بڑے اچھے یہ تشبیہ دی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شیشے سے کہ کانچ کی طرح ہوتی ہے. تو پھر بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے راوی کے لیے لفظ حدیث کی معنوی تبدیلی اس وقت جائز ہوگی جب وہ لفظ اصل لفظ کے مساوی یا مرادف ہو. مرادف کا مطلب سینونیم ہو، وہی معنی دے رہا ہو، جسے دیکھ کر یا سن کر اس سے استنباط و فہم میں کوئی فرق تک نہ آنے پائے. بندہ دیکھے لفظ حدیث کو اور اس کے معنی کو تو اس میں دیکھ کے کہے کہ ہاں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل وہی ہے، وہی بات سمجھا دی جو حدیث سمجھا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ وہی معنی جو حدیث کے الفاظ کا ہے وہی تقریباً انہوں نے قریب قریب وہ معنی بتا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے اور اس سے مختلف ہی استدلال بھی نہ ہو. یعنی ایسا استدلال نہ کرے جس میں لوگ اختلاف میں پڑ جائیں، کیونکہ حدیث تو صحیح بات کر رہی ہے. اب میں اس کا ایک معنی وہ کروں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، وہ کہ کہاں مطلب ہوگا، میں تو یہ لیتا ہوں. کو کیسے لیتے ہو؟ یہ ہے انما انا بشر، یہ معنی ہے نا. اب کوئی کہ انما انا بشر، سمجھ آ گئی؟ کیا مطلب بنا اس کا؟ نہیں ہوں. تو ایسے یہ مختلف ہی استدلال ہوتے ہیں، تو اس سے بچے. ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت بالمعنی کے بارے میں اب کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کون اس کو جائز قرار دیتا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں، اور کون اس کو ناجائز قرار دیتا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں. یہ بڑی دلچسپ بحث ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، فائدہ اٹھائیں گے آپ اس سے انشاءاللہ. جی نہیں بس تھی ایک. اب یہ ہے کہ ٹیکسٹ موجود ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ٹیکسٹ موجود ہے، ہم کچھ بھی کریں گے نا، کچھ بھی کہیں گے تو اب وہ ٹیکسٹ غائب نہیں ہو سکتی. اب ہماری مانوی روایت درست ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو کم از کم چیزیں موجود ہیں، اب اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. ابو الحسن الاشعری رحمت اللہ علیہ
یہ تھے فلاسفر سے زیادہ متاثر تھے، متکلمین سے زیادہ متاثر تھے، جو یونانی فلاسفر تھے. خوب پڑھا انہوں نے، تو انہوں نے اپنی ایک تھاٹ دی اور لاجک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فلاسفی کو بیچ میں شامل کر کے ایک بڑا سخت ان کا موقف تھا. تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کو ہی صلاحیت یہ دی کہ انہوں نے بعض چیزوں پہ غور کیا اور بالکل کنورٹ ہو گئے. اور ان کا آخری جو نقطہ نظر بنا تو وہ بالکل وہی تھا جو ایک صحیح ہوتا ہے، یعنی سلف صالح والا. اور اس کی تردید میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. پھر پچھلی تھاٹس کی تردید میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. تو وہ کتاب ہے الابانہ کے نام سے. الابانہ چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ امام ابو الحسن الاشعری ان کی کتاب ہے یہ. تو اس میں اپنے آپ کو، ابانہ کا مطلب وضاحت، کہ پچھلا جو کچھ میں نے کہا اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو اس وضاحت میں انہوں نے ساری جو تھاٹس تھیں وہ چھوڑ دی. اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ پچھلی جو تھاٹس تھیں وہ اشاعرہ نے قبول کر لی، اور جو بات کی ہیں، جو امام اشعری کی توبہ کے بعد کی ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے. اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ تو اب کتابوں میں آ گیا. یہ سوال اس وقت کھڑا ہوا تھا جب یہ احادیث کو روایت کیا جاتا تھا تو کس راوی کی روایت کو ہم قبول کریں؟ کیا جو مانوی روایت کرتا ہے اس کو مانیں یا جو لفظی روایت کرتا ہے اس کو مانیں؟ تو یہ سوال بعد کا ہے، اس دور کا نہیں ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے جب اس قسم کا سوال اٹھایا تو لوگوں نے پچھلے دلائل اکٹھے کر کے دونوں کے نقطہ نظر کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے. آپ دلائل کل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ آئے گی. کیونکہ ایک دیندار اور ذمہ دار آدمی جو دین کا اسکالر بھی ہو اور اس فیلڈ کا ماہر بھی ہو، وہ اس کی اس طرح نہ اپنے لیے اجازت دے سکتا ہے نہ دوسروں کو دے سکتا ہے. پھر ہم نے تقسیم بھی کی حدیث کی کہ کچھ لفظی احادیث تھیں، کچھ عملی احادیث تھیں اور کچھ تقریری تھی. تو لفظی احادیث تو تھوڑی سی ہیں. تو باقی مانوی جو ہیں ان میں تو ظاہر ہے آپ نے مانا کچھ اور کرنا ہے، میں نے کچھ اور کرنا ہے. آپ نے جو دیکھا اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، آپ نے جو دیکھ کے سمجھا اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. اس میں تو اختلاف ہوگا، وہ تو ایک جیسی. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اس تفریق کو سامنے نہیں رکھتے. وہ ہر حدیث کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہاں مانوی روایت ہوئی ہے. تو مانوی روایت تو ہونی تھی، لیکن جو لفظ حدیث ہیں الحمدللہ وہ تھوڑے ہیں، لیکن اس پر بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور بعد کی جو نسلیں ہیں ان کے شاگرد وہ یہ 3 جنریشن ہے. 3rd جنریشن میں تو کتابیں عام تھیں. تو پہلی 2 جنریشن میں یہ سوال اٹھا، ان کے لیے سوال اٹھایا گیا کہ کیا وہ لفظ کی روایت کو معنی میں بدل سکتے ہیں. تو اس کے لیے کنڈیشن جو لگائی ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب نے ان کنڈیشنز کو فلفل کیا اور انہی کے مطابق احادیث کو بیان کیا ہے، کتابوں میں آ گئی ہیں. اور اس کے ثبوت بعد میں ہمیں ملے ہیں کہ یہ خط دیکھ لیجیے آپ کا، اور اسی طرح صحیفہ حمام 90 کو دیکھ لیجیے، اور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں ان کو دیکھ لیں. یہ جو میں مثلا اس کتاب کا آتھر ہوں 2ری صدی کا، اور لیٹر ملتا ہے 12ویں یا 13ویں صدی میں، تو میرے پاس وہ لیٹر تو نہیں تھا، لیکن اس کا جو ورڈنگ ہے اس کے ساتھ دیکھا گیا تو بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے زبانی روایت بھی درست ہوئی ہے بہت حد تک. تو یہ اس لیے یہ سوال خام خواہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں شک پیدا کر دیا جائے اور کچھ نہیں. بالکل بالکل بالکل. میں وہی کہتا ہوں نا، جو لفظ حدیث کی نیریشن ہے نا، سند، اس کے راویوں کو یاد کرنا آپ خود کہتی ہیں کہ بہت مشکل ہے. یاد نہیں رکھے جا سکتے، ہم بھول جاتی ہیں. تو آپ بس اسی کو دیکھ لیں کہ اگر وہ اتنا مشکل ہے تو ان کے لیے ٹیکسٹ جو ہے جو نبی علیہ السلام کی ہے وہ یاد کرنا کون سا مشکل ہوگا. ہم اصل میں ان لوگوں کو اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں، جیسے ہم حافظے کے کمزور ہیں، گننا ہمیں نہیں آتا، کاؤنٹ ہم یاد نہیں رکھتے، اور پھر اس کے بعد بھول بھی جاتے ہیں، جو لکھتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے. تو شاید وہ بھی ایسے ہوں گے. نہیں، وہ ایسے نہیں تھے. ٹھیک ہے.
چلے پھر باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى